سب سے پہلا لباس وہ ہے جسے اسلام نے منع کیا ہے کہ آدمی اس کے اندر شعور نہیں رکھتا ہے، آدمی اس کے اندر شعور نہیں رکھتا. ایسا لباس جو آدمی پہنا ہو، عورتیں پہنی ہوں، ان کے علم کے مطابق یہ لباس شرعی ہے، لیکن وہ حقیقت میں لباس شرعی نہیں ہے، حقیقت میں وہ شرعی لباس نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 قسم کے جہنمی ایسے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. آپ بتاتے ہیں ایک قسم کے جہنمی یہ کہ ان کے ہاتھوں میں گایوں کے دموں کے مانند کوڑے ہوں گے اور اس سے لوگوں کو ماریں گے. یعنی ظالم حکمراں سمجھ سکتے ہیں آپ اس حدیث کا مفہوم. اور دوسری قسم کی جہنمی کو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی عورتیں جن کے بدن پر کپڑے تو ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ بے ستر ہوں گی. وہ اپنے حساب سے پہنے ہوں گی کہ میں نے کپڑا پہنا ہے، لیکن شریعت کے حساب سے، اسلام کے حساب سے وہ انہیں بے ستر مانا جائے گا، کیونکہ ان کے جسم پر یا تو باریک کپڑے ہوں گے، یا تو پھر ان کے جسم پر چھوٹے کپڑے ہوں گے، یا تو پھر ان کے جسم پر اتنے ٹائٹ اور چست کپڑے ہوں گے کہ ان کے جسم کے سارے اعضاء ظاہر ہوں گے. وہ اپنے حساب سے تو صحیح پہننے ہیں، لیکن شریعت کے حساب میں وہ بے ستر کپڑا ہے، ڈھانکنے والا، چھپانے والا لباس نہیں ہو. اور ایسی عورتوں کے حوالے سے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسی عورتیں جہنمی ہیں. جہنمی ہیں جنت میں. آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو کو بھی ایسی عورتیں محسوس نہیں کر سکتی، حالانکہ اس کی خوشبو پتہ نہیں کتنی دوروں سے محسوس کی جائے گی. مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ یعنی جنت میں کبھی جا ہی نہیں سکتی ہیں یہ. تو خواتین کو اس معاملے میں سب سے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راویہ ہے، کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے اور اس طرح سے کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے رات میں بیدار ہو کر کے. اور پھر کہہ رہے تھے کہ ماذا انزل اللیل من الفتن، کہ اس رات میں کس طرح سے فتنے نازل ہوئے. ماذا انزل من الخزائن، اور اللہ کی خزانوں سے کس طرح سے رحمتیں نازل ہوئیں. من یوقظ صواحب الحجرات، ان روم کے اندر، کمروں کے اندر سونے والیوں کو کون جگائے. کم من کاسیات فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، دنیا کے اندر کتنی پہننے والی عورتیں، کپڑا پہننے والی عورتیں، بظاہر وہ کپڑے تو پہنی ہوں گی لیکن اللہ کی نظر میں وہ بے ستر ہوں گی، بے کپڑا ہوں گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں سو رہے تھے، اٹھے اچانک ہڑبڑا کر کے اٹھے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے. ان کو بتایا جا رہا تھا، جبریل اللہ کی طرف سے ان کو بتا رہے تھے کہ اللہ کے رسول اس طرح سے فتنے آپ کی امت میں ہوں گے. کس طرح سے فتنے؟ فتنوں کی ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ان میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ آپ کی امت میں کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو بظاہر کپڑے تو پہنی ہوں گی لیکن اللہ کی نظر میں وہ بے لباس ہوں گی، اللہ کی نگاہ میں وہ بے لباس ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہو کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر آپ کی بیویاں جو سو رہی ہیں ان کی طرف ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ کون ہے جو انہیں جگائے، کون ہے جو انہیں بیدار کرے اور ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچائے کہ رب العالمین کی نگاہ میں کچھ عورتیں ایسی ہیں دنیا کے اندر جو بظاہر ان کے جسموں پر کپڑے ہوں گے لیکن حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں وہ بے کپڑے ہوں گے. کون ہے جو ان تک پیغام پہنچائے اور یہ پیغام ان کے ذریعے سے پوری دنیا تک پہنچے. کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیں کہ کس موقع کی یہ بات ہے، رات کے اندر کی یہ بات ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کے اٹھے، آپ کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں اور اس طریقے سے سوالیہ انداز میں ایک آدمی پریشانی کے انداز میں اس طرح سے سوال کر رہا ہے کہ کون ہے جو انہیں جگائے، ان کو سبق سکھا دے، ان کو بتا دے کہ وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی بے کپڑے ہوتی ہیں، بے لباس ہوتی ہیں، ننگی ہوتی ہیں، ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہیں، جبکہ اس کی خوشبو بہت دور تک محسوس کی جائے گی قیامت کے روز. تو عوریہ لباس، سب سے پہلے ممنوع لباس میں کون سا لباس تھا؟ عوریہ لباس، ننگا لباس. لباس تو ہوگا لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ بے لباس ہوگا، ننگا لباس اسے کہا گیا ہے اسلام کے اندر، عوریہ لباس.
تو سب سے پہلے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے گھرانے میں عریاں لباس کا چلن تو نہیں ہے، کہیں ہمارے گھروں میں اس طرح کا ماحول تو نہیں ہے، اگر ہے تو اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔